تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کرتا، لیکن والدہ ہم بچوں کے درمیان برابری نہیں کرتی۔ یہ بات مجھے بہت بری لگتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، جبکہ دبے الفاظ میں اس کا گلہ بھی کر چکا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے کہ ماں باپ بعض بچوں کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں، کچھ کے ساتھ وہ تعلق نہیں بن پاتا۔ تو جہاں تک حقوق ادا کرنے کی بات ہے، جیسے کہ کھانا دینا، رہائش دینا، کپڑے دینا، تعلیم، یہ چیزیں جو بنیادی حقوق ہیں ان میں تو برابری ضروری ہے، لیکن جہاں تک ایک مہربانی کا تعلق ہوتا ہے، ہمدردی کا تعلق ہوتا ہے، مہربانی محبت کا تعلق ہوتا ہے، وہ بعض ماں باپ کا بعض بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، بعض میں کم ہوتا ہے، لیکن اس کے بنیاد پر ان کے حقوق میں کمی نہیں ہونی چاہیے کہ جس بچے سے تعلق ہے اس کو تو اچھے کپڑے، اچھا کھانا، باقی کو ویسے ہی، اس کو اچھا پڑھایا، اس کو ویسے ہی، تو وہ گناہ کی بات ہے، وہ غلط بات ہے۔ بنیادی حقوق ادا ہو جائیں، پھر اس کے بعد اگر تھوڑا بہت کسی بھائی بہن کی وہ زیادہ والدہ فیور کرتی ہیں، زیادہ خیال کرتی ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے اس میں۔ ایک صاحب نے کہا بیٹی کا نام منہا رکھنا کیسا ہے؟ تو منہا نام رکھنا درست ہے، اور اس میں عربی میں بھی ہو سکتا ہے یہ لفظ، اور اگر اس کے آگے لام لگا لیں منحال تو اس کا معنی عطا ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک شخص نے خانہ کعبہ میں خودکشی اگر کرے تو کیا وہ قیامت تک ویسے ہی وہاں خودکشی کرتا رہے گا؟ نہیں، خانہ کعبہ میں خودکشی نہیں کرے گا، وہ جہنم میں خودکشی کرتا رہے گا، اور قیامت میں بھی اس کی یہی سزا ہوگی۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ کوئی سرکاری نوکری کر رہے ہیں؟ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ سرکاری نوکری میں نے بہت طویل عرصے کی، الحمدللہ تقریباً 30 سال میں ایجوکیشن کے محکمے میں رہا، لیکچرر بھی رہا، اسسٹنٹ پروفیسر بھی رہا، ایسوسیٹ پروفیسر بھی رہا، ڈاک ڈپارٹمنٹ بھی ہوا، ریٹائر بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد سرکاری ذمہ داریاں، نوکری نہیں، اب سرکاری ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں، کبھی کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اسلامی بینک سے ایک گاڑی اجارے پر لینا ٹھیک ہے؟ میزان بینک اسی ماڈل پر گاڑی دیتا ہے اور آخر میں گفٹ کے طور پر کسٹمر کو دے دیتا ہے۔ جی، اسلامک بینک اور میزان بینک یہ دونوں کے دونوں اگر آپ اس سے اجارے پر گاڑی لیں گے تو یہ 100% درست ہے، یہ سود سے پاک ہے، یہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور طریقہ کار کے لیے الگ رجوع کر لیجئے، سارا طریقہ کار ان کا معلوم ہے الحمدللہ۔ انہوں نے کہا دونوں کندھوں پر رومال رکھنے سے نماز میں کوئی خلل آتا ہے کہ نہیں؟ جی، دونوں کندھوں پر رومال رکھ کر اس کو لٹکانا نہیں چاہیے، یا ایک طرف رومال لٹکا کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں صدل، کپڑوں کو لٹکا کر نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، مکروہ ہے۔ یا تو رومال کو دوسری طرف ڈال لیں پھر ٹھیک ہے، ورنہ کوشش کریں رومال اتار کر نماز پڑھ لیں۔ ایک صاحب نے کہا ہم سب حضرت نوح علیہ السلام کی کس اولاد سے ہیں، حام، سام یا کس سے؟ اس کا جواب یہ کہ اس کی تشخیص میں نہیں عرض کر سکوں گا، مجھے معلوم نہیں ہے، اور اس میں فکر مند ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی نہیں ہے، عمل کے ساتھ بھی نہیں، عملی زندگی سے پوچھ لیجئے، جن مسائل کا تعلق ہو نا یہ بیکار کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبی، کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ کہ بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ کہ نوح علیہ السلام کے ہم کس بیٹے کی اولاد سے ہیں، اگر بتا بھی دوں بالفرض تو کیا اس سے پھر کیا ہوگا؟ تو جتنا وقت میں بتاؤں گا اور جتنا وقت جواب دینے میں لگاؤں گا سب بیکار، کوئی بے مقصد باتیں ہیں، ان کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ نمازی مسجد میں آئے اور کپڑا وغیرہ جائے نماز بچھا کر چلے جائیں تاکہ پہلی صف میں جگہ مل جائے، کہ ایسا کرنا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو نمازیوں کے آنے سے پہلے وہ یہ کام کر لیں اور پھر نمازی ابھی ساری جگہ نہ بھری ہو پھر آ کے بیٹھ جائیں تو درست ہے، تو درست۔ مثال کے طور پر جائے نماز بچھا لی، پھر
11 بجے آ کے جا نماز بچھا لی مثال کے طور پر مسجد میں، ابھی کوئی نمازی نہیں ہے، پھر اس کے بعد نمازی آنے شروع ہو گئے لیکن ابھی بھی پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو وہ اپنی جگہ آ کے بیٹھ گئے، اس تک میں تو گنجائش ہے کہ دوسرے کا حق نہیں مارا گیا، لیکن جائے نماز بچھا لی اس کے بعد ساری مسجد بھر گئی، پھر اس کے بعد بیان شروع ہو گیا، ساری مسجد بھر گئی، پھر اس کے بعد ٹہلتے ہوئے بندہ آئے اور اپنی جائے نماز پر بیٹھے گا، یہ دوسروں کی حق تلفی ہے، یہ حقوق العباد کی حق تلفی۔ تو میں نے کہا صرف جگہ بنا لینا، جائے نماز رکھ دینا کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر اس کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کا گناہ ہوگا۔ اور ایسے میں ہونا کیا چاہیے کہ انسان کو وقت پہ آنا چاہیے اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ جانا چاہیے، ذکر اذکار کرتا رہے، تسبیحات کرتا رہے۔ کہتے ہیں کہ بہن بھائی غلط بات ہونے پر بھی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ غلط بھی ہوں تب بھی اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو بغیر گالی کے، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی کی بے عزتی کے انسان کو جواب دینا چاہیے کہ بھائی یہ بہن یہ غلط بات ہے، صحیح بات یہ ہے، دلیل بھی دے دیں، اور پھر اس کے بعد وہ نہ مانے خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے۔ بحث و مباحثہ سے کچھ ملے گا نہیں، کیوں؟ بحث و مباحثہ میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ آج کل بحث و مباحثہ کرتے ہیں نا ہر چیز پر، تو ایک بندہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے بہرحال اس کی بات ماننی ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بحث و مباحثہ۔ دونوں نے پہلے سے طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی بات ماننی نہیں ہے بالکل، تو بس جب اندازہ ہو جائے نا کہ یہ بات مانے گا نہیں، اس کے بعد صبر کر لیں، اللہ آپ کو اس پر اجر دے گا، خاموشی۔ لیکن بحث کر کے دوسرے کی بے عزتی کرنا، سخت الفاظ منہ سے نکالنا ضرورت نہیں، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہلکی سی مونگ آنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ٹیک لگا کر بیٹھیں اور اس انداز سے بیٹھیں کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو یہ بندہ گر جائے، اتنی گہری نیند میں آئے تو وضو ٹوٹے گا، صرف اونگ آنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے تو اگر کیا اس ٹیک کو نہ ہوتی تو یہ گر جاتا بندہ، اتنی گہری نیند میں آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد تجارت کرنا جائز ہے؟ جی آج کل جمعے کی اذان ہے، تجارت پہلی اذان سے چھوڑنا ہے، تجارت کو پہلی اذان سے چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سورۃ الجمعہ کی آیت، کہ جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو اپنی تجارت کو، بڑے خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب کئی جگہ نماز اذان 12:05 پر بھی آج کل ہو رہی، 10 منٹ پر ہو جاتی ہے اذان، لیکن آپ نے جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں اذان دیر میں ہوگی، تو ایسی صورت میں آپ تجارت کر سکیں گے، اور جہاں آپ نے جانا ہے جمعہ پڑھنے وہاں آپ جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جائیں، یعنی آپ کی تجارت خرید و فروخت میں وہ خرید و فروخت کرنا وہ جمعے سے غافل کرنے کا خود بھی سبب نہ بنے اور دوسروں کے لیے بھی سبب نہ بنے۔ ایک صاحب نے کہا عشاء کی نماز کی 17 رکعت کی ترتیب بتا دیں۔ جی 17 رکعت کو نا آپ نے ہر ایک نماز کی حیثیت بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی 4 رکعتیں سنتیں غیر مؤکدہ عشاء کی نماز میں، چاہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھیں گے تو ثواب، نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں۔ پھر اس کے بعد 4 فرض، یہ 4 فرض ہے، پہلی 4 سنتیں غیر مؤکدہ، 4 اور 4 8، پھر اس کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ، وہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ تو عشاء کے بعد کی 2 سنتیں یہ ہو گئے 8 اور 2 10۔ پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھنا چاہیں، 2 نفل ہیں، میں نے پھر کہا نفل ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کیا پڑھنے ضروری ہیں؟ جی وہ نفل ہے، پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں، نفل ضروری ہے، نہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ نفل کا معنی زائد۔ پھر اس کے بعد 3 وتر آ گئے، 3 وتر، پھر 3 وتر پڑھنے، وتر واجب، اس کے بعد 2 نفل، یہ بندہ پڑھ سکتا ہے، پڑھ لیجیے۔ لیکن اب اس میں اصل نماز کیا ہوئی؟ 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر۔ اب میں نے پورا خلاصہ بتا دیا، 4 فرض،
2 سنت مؤکدہ، 3 وتر واجب، یہ لازم، اور باقی نماز غیر لازم، پڑھ لیں گے ثواب، نہ پڑھیں گے گناہ نہیں۔ جی جی انہوں نے کہا ہے کہ سوال کیا ہے کہ سنت غیر مؤکدہ یا سنت مؤکدہ اگر قضا ہو جائے تو اس کی قضا نہیں کرتے، تو وتر کی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے اس کا جواب ابھی ہو گیا، میں نے بتا دیا۔ سنت مؤکدہ ہے اور وتر واجب ہے، واجب کی قضا ہوتی ہے، فرض کی قضا ہوتی ہے، سنت مؤکدہ کی قضا یا غیر مؤکدہ کی قضا نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب کیا ہوا کہ وتر واجب ہے، اس لیے ان کی قضا ہے۔ ایک صاحب نے کہا 5 سال کا میرا بیٹا ہے، تنگ کرتا ہے تو میرا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو روکنے کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف کوشش نہیں کرنی، عادت بنانے کہ آپ کا ہاتھ رکنا چاہیے۔ مار پیٹ بچوں کے لیے آخری چارہ کار ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر حضرات، جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ شروع سے ہائی قسم کے اینٹی بایوٹک نہیں دیتا، شروع سے ہائی قسم کے اینٹی بایوٹک دے دے نا، پھر آگے پتہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس کے بعد اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ بندہ شروع میں پرہیز سے کام لے، پرہیز سے دوائی کھانی نہ پڑے؟ ہاں، کوئی ڈاکٹر تو آج کل ماشاءاللہ ہوشیار ڈاکٹر، سمجھدار ڈاکٹر ایسے ہیں، بعض بچوں کو بخار میں بھی لے کے جائیں نا ان کے پاس، تو کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی 2-3 دن انتظار کر لیں، ابھی اینٹی بایوٹک شروع بھی نہیں کراؤں گا، ہلکی سی بھی نہیں کراؤں گا، ابھی صرف بخار کی دوائی نہیں، اور یہ پرہیز کریں ٹھیک ہو جائے، یہ غلازے وغیرہ کریں گلا ٹھیک ہو جائے۔ اب تو ڈاکٹروں کو جن کو پتہ ہے کہ یہ اینٹی بایوٹک کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو اگر ماں باپ کو پتہ چل جائے نا مار پیٹ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اس سے بچہ ضدی بھی ہوگا، اس سے بچہ باغی بھی ہوگا، اس سے ہٹ دھرم بھی ہوگا، اپنی بات پر جمنے والا، بس اس سے وہ ناجائز غصے میں بھی مبتلا ہوگا، یہ کئی بیماریاں اس کو لگ جائیں گی مارنے کی وجہ سے۔ یہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے، بعد میں سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے بچوں کو مارنے سے کچھ نہیں ملتا۔ کاش کہ ہمارے بچے جوان ہو جائے اور ہم ان کے سامنے کہ ہم نے ساری زندگی تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ساری زندگی بچوں پر اور بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس لیے بچوں کو مارنے پیٹنے کے بجائے، اور یہ میں عرض کروں، بچوں کو جب ہم مارتے ہیں نا، تھپڑ مارتے ہیں کھینچ کے، تو اصلاح کے لیے ہرگز نہیں مارتے۔ ایک لفظ بولنے لگا ہوں، خالصتاً سائیکالوجی کا لفظ ہے، ہم ہمیشہ جب بچوں کو مارتے ہیں تو تشفی غیظ کے لیے مارتے ہیں، اپنے غصے کی سیٹسفیکشن کے لیے مارتے ہیں، اپنے غصے کو بجھانے کے لیے مارتے ہیں، کبھی اصلاح کے لیے نہیں مارتے غصے کو، اور اس سے اصلاح کبھی نہیں ہوتی۔ مارنا ہے تو بالکل جب ٹھنڈے ہو جائے نا، وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے، آپ بھی ٹھنڈے ہو جائے، پھر تو کبھی پٹائی کر کے دیکھو بندے کو مارنے کو دل ہی نہیں کرتا، اب کیا فائدہ؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ گرمیوں کا موسم ہے نا، گھر میں گلاس ٹوٹتے ہیں نا، شیشے کے گلاس ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک بچے سے گلاس ٹوٹ گیا، آپ نے کہا کس نے توڑا؟ وہ چپ کر کے کھڑا ہو گیا، جس کا مطلب یہ کہ میں نے توڑا ہے۔ کیا تھپڑ مارا، نقصان کر دے تو شرم نہیں آتی، تو مار دیا نا تھپڑ۔ چند دن بعد پھر اس بچے سے پھر گلاس ٹوٹتا ہے، اس کو پتا ہے میں چپ کر کے کروں گا تھپڑ پڑے گا، تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے، کہتا مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو ابھی آیا، میں نے دیکھا ہی نہیں، باقی 6 دفعہ ہو جائے تھپڑ نہیں مارتے ہیں۔ اچھا، پھر بعد میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اسی نے توڑا تھا، اس وقت ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس وقت ہم کیوں نہیں مارتے؟ اب بچے کی ہم نے تربیت کیا کی؟ بچے کی ہم نے تربیت یہ کی ہے، ہم ویسے جمعے کے خطبے میں پتہ کیا سنتے ہیں؟ جمعے کے خطبے میں، ہر جمعے کے خطبے میں، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک۔ لیکن ابھی جو گلاس والا معاملہ ہے نا، اس سے ہم پتہ کیا تربیت کرتے ہیں؟ نہیں، سچ بولو گے پھنس جاؤ گے، جھوٹ بولو گے بچ جاؤ گے۔ یہ ہے ہماری مار پیٹ، بس یہ ہماری مار پیٹ ہے۔ اس لیے 5 سالہ بچے کو، خاص طور پر بیٹا ہے بیٹی ہے، ہاتھ نہ اٹھائیے،
اور جو وہ ضد کر رہا ہے اس کو آرام سے سمجھا دیجیے، اور بار بار ضد کرنے پر اس کی بات کو پورا نہ کیجیے، ورنہ اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں اگر ضد کروں گا تو میری بات پوری ہوگی، اگر ضد نہیں کروں گا تو میری بات پوری نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میرے والد صاحب مجھے سمجھا دیتے ہیں اچھی طرح کہ بیٹا ابھی فی الحال یہ نئی چیز تمہیں نہیں دینی، یہ ابھی نہیں خریدنی، یہ چیز کھانے کے ابھی نہیں تمہیں دینی، سمجھا دیے بیٹا، اور اس کے بعد پھر اس پر جم جائے بندہ، ضد بھی نہ کرے، ضد بھی نہ کرے، جم جائے اس پر تھوڑی دیر کے لیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ مزاج شناس ہو جائے۔ جی جی نہیں، مذاق میں نہیں، مذاق میں مارتے نہیں ہیں، مذاق میں تو وہ اس کو ہم دھپڑ کہہ دیتے، اس کو تھپڑ نہیں کہتے، تھپکی کہہ دیتے ہیں، دھپڑ کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم مار پیٹ نہیں کرتے، مار پیٹ غصے میں بالکل نہیں، بچنے کی کوشش کر لیجیے، بچنے کی کوشش کر جتنا ہو جائے۔ اگر فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس سے پہلے سنت موقعہ رہتی ہے تو کس کو ترجیح دے؟ فجر کے اندر پہلے اگر پتہ ہو کہ یہ نماز ابھی لمبی قرات ہو رہی تو آپ 2 سنت موقعہ پڑھ لیجیے، باقی نمازوں کے اندر آپ پہلے فرض پڑھ لیجیے، پھر اس کے بعد کی سنت موقعہ جیسے ظہر کی رہ گئی پہلے 2 تو پہلے 4 فرض پڑھ لیجیے جماعت کے ساتھ، پھر 2 سنتیں پڑھ لیجیے، پھر وہ جو پہلی 4 سنتیں رہ گئی تھی وہ پڑھ لیجیے اگر وقت کو ادا نہیں ہے اس میں۔ جماعت کے دوران جو رکعتیں رہ جائیں تاخیر کی وجہ سے تو انہیں بعد میں کس طرح ادا کیا جائے؟ جی یہ پہلے بھی ذکر کیا، پھر عرض کر دیتا ہوں، آسان سا، بہت آسان اصول کہ جو رکعت آپ امام کے بعد پڑھنے لگے ہیں نا اس کو اس طرح پڑھنی ہے کہ اگر اس کو اٹھا کر پہلے شروع میں ایڈجسٹ کر دیں تو وہ بالکل سیدھی نماز ہو۔ مثال کے طور پر امام کے بعد آپ نے 1 رکعت رہ گئی تھی، آپ نے وہ پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی؟ جیسے آپ اکیلے ایک نماز 1 رکعت پڑھتے شروع میں، لہذا سبحانک اللہم بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے، اور آخری قاعدے میں بیٹھ بھی جائیں گے، بس آپ کاٹ کر اس کو اٹھا کر شروع میں لگا دیں، بالکل اسی طرح پڑھ دیں۔ ایک صاحب نے کہا اگر جادو ہوا ہو تو کیسے پتہ لگتا ہے اور اس کو کیسے اتارا یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی اس کا آسان طریقہ، جادو کی وجہ سے اگر کوئی بیمار ہو، جادو کی وجہ سے کوئی نقصان ہو، جادو کی وجہ سے کاروبار میں کوئی نقصان ہو، اس کی سب سے بہترین پہچان یہ ہے کہ آپ کو سبب معلوم نہ ہو، وجہ معلوم نہیں ہوا کیوں سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیوں ہوا سمجھ میں نہیں آتا، تو کسی کو الزام نہ لگائیں۔ سب سے پہلا ادب تو یہ، اگر آپ کو کبھی ایسا محسوس ہو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، یہ کیوں ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، کیا کسی نے جادو کر دیا، کوئی حرج نہیں، کسی کے پاس نہ جائیں، نہ کسی عامل کے پاس جائیں، کس نے کیا، وہ خام کسی کا نام لے دے گا، کسی پھوپھی کا، خالہ کا، کسی تائی چاچے کا نام لے دے گا اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی، وہ آپ کے ذہن میں گھس جائے گا، وہ نہیں نکلے، نہ جائیں، کوئی نہیں بتا سکتا کس نے کیا سوائے اللہ کے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کس نے کی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 صورتیں آخری نازل ہوئی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سوتے ہوئے، بخاری شریف کی حدیث، 3 بار قل هو اللہ، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے تھے اور جادو کا اثر ختم ہو جاتا تھا، ساری زندگی فرماتے رہے۔ تو صاحب قرآن کو، اللہ کے محبوب نبی کو ضرورت تھی 3 صورتیں پڑھ کے دم کرنے کی، ہمیں نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم کتنے زیادہ مستحق ہیں اس کا عمل کو، اسے کیجیے اور یہ جادو کا توڑ ہے، 100% توڑ ہے۔ ایک صاحب نے کہا نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ یہ کہ تراویح میں چاہے آپ پورے رمضان میں قرآن مجید مکمل کریں، چاہے 2 دفعہ مکمل کریں، چاہے 3 دفعہ مکمل کریں، 10 دن میں کہ قرآن مجید نہیں آپ کو استطاعت توفیق کو کر لیجیے۔ ایک نے لکھا کہ مہندی لگی ہوئی ہو، وضو کر کے نماز ادا کر لی تو ہو گئی یا نہیں، دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ جی مہندی لگی ہوئی اگر اس کی تہ جمی ہوئی ہے نا، مہندی لگائی ہے اس کی تہ ابھی جمی ہوئی ہے، یا بالوں پہ مہندی لگائی ہے ابھی اس کی تہ جمی ہوئی ہے، پھر وضو غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر مہندی لگائی پھر اس کو اتار دیا، اب ناخنوں پہ رنگ لگا ہوا ہے، کلر،
تہ نہیں جائے گی تو اب اس کے ساتھ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، یعنی مہندی کا رنگ لگا ہوا ہے کوئی بات نہیں کیونکہ وہ تہ نہیں ہے۔ اسی طرح اب ناخن پالش بھی نکل آئی ہیں، عورتوں کے لیے ناخن پالش نکل آئی ہیں، صرف لکوڈ کلر ہے، یعنی اس سے ناخن رنگ آ جاتا ہے، تہ بالکل نہیں ہوتی۔ آپ اس کو دھو لیں، صاف کر لیں، تہ بالکل نہیں ہے، نیل پالش آ گئی اب نیل پالش ایسی جس کی تہ نہ ہو، صرف کلر ہو، جائز، وضو بھی جائز، غسل بھی جائز۔ لیکن اگر تہ والی ہو تو پھر اس کو بعض خواتین ہوتی ہیں وہ بڑا فکر مند ہوتی ہیں، نماز بھی انہوں نے پڑھنی ہوتی، وہ یہ کہتے ہیں کہیں جانا ہے، دعوت میں، ولیمے میں جانا ہے، شادی میں جانا، تو وضو کر کے مغرب کی نماز پڑھ لی، پھر اپنے اور وضو کر کے مغرب کی نماز پڑھ لی اور ناخن پالش لگا لی، اب اس کے بعد عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، وضو نہیں ٹوٹا، تو ناخن پالش خود پاک ہے، جائز ہے۔ اس میں الکوہل ہوتا ہے، تھنر ہوتا ہے، اس میں الکوہل ہوتا ہے، لیکن یہ الکوہل سنتھیٹک ہوتا ہے ناخن پالش کے اندر، ناخن پالش میں الکوہل ہوتا ہے، وہ الکوہل ہی کے ذریعے وہ لگاتے ہیں تو ایک دم خشک ہو جاتی ہے نا، تو الکوہل کی وجہ سے، تھنر جس کو تھنر آج کل کہتے ہیں، تو تھنر جو ہوتا ہے وہ نیل پالش کو اتارنے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اگر لگا لی بعد میں تھنر سے اتار لی بالکل جائز، نماز بھی اس کی ہو گئی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیا نیل پالش لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی جائز ہے۔ کیا نیل پالش لگا کر وضو ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اب بات مکمل ہوگی۔ میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ سلام پھیرتے ہی پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں، امام ان لوگوں کو ترتیب نہیں بتاتے کہ آپ فرض نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر تسبیحات ذکر کرتے۔ اچھا جی، انہوں نے سوال یہ کیا ہے، اور یہ میں نے بھی یہاں جمعے میں بھی کئی دفعہ اعلان کیا جمعے کی نماز کے بعد، اور الحمدللہ ساتھی اس کی قدر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھ کے ایک دم دعا مانگ کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو باقی جو نمازی ہو نا ان کو چاہیے ایک آدھ منٹ، زیادہ نہیں، 1-1.5 منٹ انتظار کر لیں تاکہ وہ نکل جائے۔ آپ نماز باندھنے کے بعد بیچارے یہاں نا 12:15 کے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں آگے صفوں میں، اب کسی کو شوگر ہے، کسی کو پیشاب آ رہا ہے، کسی کو واش روم کی ضرورت پڑ رہی ہے، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے، اور اس نے ایک دم نکلنا ہے باہر، تو اب نمازی باقی سارے نمازی اگر 1-1.5 منٹ رک جائے نا تو ان کو جانے دیں تو کتنی سہولت ہو جاتی ہے، اس لیے 1-1.5 منٹ رک جائے، اپنی تسبیحات مکمل کر لیں اتنی دیر، 1-1.5 منٹ، زیادہ نہیں، پھر جب دیکھ لیں کہ نمازی گزر گئے تب سنتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ تو اس لیے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کیجیے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہوں، مالی طور پر بھی کمزور ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، ہم لوگ بچوں کے رشتے کرنے میں، شادیاں کرنے میں سب سے زیادہ جو چیز انوالو ہوتی ہے بیچ میں وہ پیسہ ہے۔ بچوں کی عمریں بھی جو زیادہ ہوتی ہے نا وہ پیسے کی وجہ سے، نوجوان بھی جو بیٹھے وہ پیسے کی وجہ سے، اتنے لاکھ روپے ہوں گے تو شادی ہوگی، اتنے لاکھ روپے ہوں گے تو ولیمہ ہوگا، بچی کی بھی نہیں، یہ پیسہ شادی بیاہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہی نہیں۔ آپ مناسب رشتہ تلاش کیجئے اور پہلے سے بات چیت چلائیں، کیونکہ جو آپ کا معیار ہے ذہن میں اس معیار کے مطابق کوشش کر لیجیے، رشتے آتے ہیں ایسے کو بیچ میں نہ آئے، سادگی سے شادی کریں، نکاح کرنے پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا سوائے چند کلو چھوارے کے، اگر وہ بھی ہو جائے، مسجد میں نکاح کیجیے، اس کے بعد بغیر کھانے وانے کے بیٹی کو رخصت کر دیجیے، اگر توفیق ہو کچھ سامان دینے کی تھوڑا بہت دے دیجیے، بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیے، اور اگر پہلے سے طے ہو جائے کبھی سامان وغیرہ بالکل نہیں، اور یہ لڑکوں کو ہمت کرنی ہوگی، بلکہ میں کہوں گا لڑکے والوں کو ہمت کرنی ہوگی، کیونکہ ہم خود بنا لیں گے، کمرہ وغیرہ بھی خود تیار کر لیں گے، برتن بھی ہو جائیں گے، آپ صرف بچی کو بیاہ کر ہمارے ہاں دے دیں، اور پھر بعد میں ماں تانے بھی نہ دے، یہ میں نے اس لیے کہا ہے خالی لڑکا نہیں بلکہ ماں باپ بھی پورے متوجہ ہو جائیں، اور پھر اس کے ساتھ اس پر پابندی لگائیں، کیونکہ پھر بعد میں تانے بھی نہ دیں کہ لائی تو ہو نہیں کچھ،
اب لڑکا تو صوفی بن گیا، نیک بن گیا، نہیں جی نہیں، میں نے کچھ جہیز نہیں چاہیے، بس گھر میں لے آئے اور پیچھے ماں تانے دے بعد میں، ان کو لائی کچھ نہیں، بس وہ تانوں میں بیچاری مر جائے گی. اس لیے گھر والوں کا ذہن بنانا چاہیے، لڑکے کے گھر والوں کا، تاکہ پھر شادی بہت آسان، پھر اللہ بہت آسان کر دیتا ہے. اس لیے یہ بالکل نہ کہیں کہ میں بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہوں، مالی طور پر کمزور ہوں. یہ اس کے لیے کوشش جاری رکھیں. اور بچوں کے رشتے چھوٹی عمر ہو، بس 18-19 سال کی لڑکی اور بہت ہو تو 20-21 سال کا لڑکا، کر دیجیے شادی. ابھی وہ پڑھ رہا ہے، ابھی وہ کما نہیں رہا، ابھی فلاں نہیں کر رہا. اس کا بیان میں نے ابھی جمعے میں کیا کہ رزق آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ یہ کہ نوجوان بچوں کی شادی کر دیجیے تاکہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو. آپ کے ذمہ یہ، آپ یہ کیجیے. اور لاکھوں روپے بیچ میں شامل کرنا یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا کہ امام صاحب لوگوں کو یہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں. کسی جگہ اچھا بھلا فاصلہ ہوتا ہے، کرسیوں میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ آدمی آرام سے گزر جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ بس یہ دیکھنا چاہیے کندھے سے کندھا ملانا سنت، اور درمیان میں ایک نمازی کی جگہ بچ جائے، ایک نمازی آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے، یہ مکروہ ہے، یہ خلاف سنت ہے. اس لیے کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں، ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اتنا ساتھ جوڑیں کہ جناب بس وہ رکوع کے لیے جاتا ہے تب اس کے ساتھ لگتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے تب اس کے ساتھ لگتا ہے، ساتھ والا بھی پریشان ہوتا ہے. نہ، سنت پر عمل کرنے سے کوئی کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا، کوئی سنت ایسی نہیں جس سے لوگ پریشان ہوں، نہیں، سلیقے سے کھڑے ہوں. درمیان میں اتنا فاصلہ نہ چھوڑے کہ ایک اور نمازی بیچ میں آ کر کھڑے ہو سکے. کرسیاں ہوں تب بھی جگہ، یہ کرسیوں کے درمیان بھی جگہ ہے تو اس میں ترتیب ایسی بنا دی جائے کہ کرسیوں کے درمیان اتنی جگہ ہو کہ نمازی نہ کھڑا. بہت سے لوگ امام صاحب کے آنے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا یہ صحیح عمل ہے؟ جی یہ بھی خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا حتى ترونی، تم مت کھڑے ہوا کرو نماز کے لیے یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں آ رہا ہوں. اس لیے امام کو جب ابھی امام نہیں آیا تو اسی صورت میں پیچھے مڑ کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ٹیکنیک کیا ہے، میں اماموں کو سمجھاتا یہی ہوں کہ پیچھے نہ بیٹھے، جس نے نماز پڑھانی ہے وہ پیچھے نہ بیٹھے. وہ آ کر، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پابندی لگاتے ہیں کہ مصلی پر آ کر بیٹھے، یہ بھی کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ جی پہلے سے مصلی پر آ کر، نہیں، وہ آ کر مصلی کے قریب بیٹھتے ہیں. وہ بھی کونوں میں ادھر ادھر دائیں بائیں، جب نماز کھڑی ہونے لگے پیچھے سے آئے لوگ پیچھے کھڑے ہوں. اگر امام مصلی کے قریب بیٹھا ہو تو لوگ نماز سے پہلے کھڑے ہو کر پیچھے نہیں دیکھتے. ان کو پتہ ہے پڑھانے والے ہیں، بس ہر بار نہ دیکھتے نہ کھڑے ہوتے نہ انتظار کرتے. تو امام کو یہ امام کی ذمہ داری ہے، وہ آ کر بیٹھ جائے، انشاءاللہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے. تو کھڑا اس وقت ہونا چاہیے جب امام کھڑا ہو جائے نماز پڑھانے کے لیے. ایک صاحب نے کہا اگر ہم اپنے خاندان میں کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت ہے، تو کچھ لوگ آپ سے پیسے مانگنا یا ادھار مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ اگر آپ جو ہے نا وہ کہیں اللہ کا شکر ہے، سمجھتے ہیں شاید ان کو کچھ ضرورت ہے کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو پھر ہم ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کریں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کسی کو یوں کہ ہمارے پاس اللہ نے سب نعمتیں دی، اللہ کا شکر ہے، تو ایسی صورت میں لوگ پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے اگر وہ واقعی مستحق ہوں تو آپ دے دیجیے ان کو، قرض نہ دیجیے. نہ قرض زندگی میں دیں نہ قرض لیں، اصول بنائیں. القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی قینچی ہے، قرض محبت کی قینچی ہے. نہیں سمجھ میں آتا تو کسی اپنے حقیقی بھائی سے قرض لے لیں، پھر اس کے بعد راستے بدل جائیں گے، سلام کرنا بھی چھوڑ دیں گے، وہ الگ بات ہے، دیں گے نہ دیں وہ الگ بات ہے، بات کی بات ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو شکر میں مبتلا کرنے سے لوگ پیسے نہیں مانگتے. اگر مانگیں تو ایسی صورت میں اپنی اصل صورت حال بتا دیں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کا جو مطالبہ پورا کر سکوں. ہاں اگر وہ واقعی مستحق ہو وہ عزیز و قارب میں سے تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں، عطیات دے سکتے ہیں، آپ تحفے میں دے سکتے ہیں. جب نہ ہو تو انکار بھی کر سکتے ہیں.
اس لیے یہ سوچنا کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے لوگ پیسے ہم سے مانگیں گے، اس وجہ سے شکر نہ ادا کرنا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ایک صاحب نے کہا پلاٹ کی فائلز کی خرید و فروخت کے حوالے سے رہنمائی کر دیں۔ جی اس کا جواب یہ ہے کہ جو آج کل بیماری ہے نا، فائلیں بکتی ہیں، ٹی وی پہ اشتہارات آتے ہیں، میڈیا میں اشتہارات آتے ہیں، اس کے بعد جناب فائلیں بکنی شروع ہوتی ہیں، اور ابھی مالک نے زمین بھی نہیں خریدی ہوتی، پکی بات، زمین بھی نہیں خریدی اور فائلیں بک رہی ہوتی، اور پھر اسی طرح اور وہ فائلوں کا بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے۔ کس وقت فائل کو خرید سکتے ہیں؟ بعض لوگ پہلے کہا جاتا تھا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فائل باقاعدہ آپ کی ملکیت ہو جائے، فلاں ہو جائے، یوں ہو جائے تو پھر آپ جو ہے اس فائل کو بیچ سکتے ہیں، وہ بھی اب بہت مشکل ہو گیا۔ کم از کم آپ کے پلاٹ کی لوکیشن متعین ہو چکی ہو اور اب اس کو کوئی نہ بیچ سکتا ہو نہ خرید سکتا ہو تو آپ اس کی فائل کو بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ فائل اب میں کیا کہہ رہا ہوں، فائل مال نہیں ہے، مال وہ پلاٹ ہے، وہ پلاٹ مال۔ اگر آپ کے لیے وہ پلاٹ نمبر وغیرہ جگہ فکس ہو چکی ہے، نقشے میں نہیں، فزیکلی نقشے میں نہیں، نقشے میں جگہ پلاٹ مخصوص ہو گیا، یہ ابھی آپ یہ کوئی مال نہیں ہے، یہ نقشہ بن گیا، یہ آپ کا، یہ مال نہیں ہے، نہیں، فزیکلی وہ پلاٹ مخصوص ہو گیا ہو، اس وقت اس فائل کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے۔ جی جگہ دی ہے کہ جیسے 80% جگہ لے لی، 20% ابھی رہتی ہے، ابھی انہوں نے کرنا کہ یہ پلاٹ آپ کا افطار ہے جی، اگر وہ مالک لے چکا ہے اور وہ پلاٹ میں بھی فرض 80% اس کو 50% زمین خریدی، ابھی 50% نہیں خریدی، اس نے لانچ کر دی اپنی ساری پلاننگ، ٹھیک ہے، اس 50% میں جو لوکیشن متعین کر دے گا کہ یہ ہے آپ کا پلاٹ، تب آپ اس کو خرید سکیں گے، بیچ سکیں گے۔ ہوا میں بالکل نہیں، میں نے پھر کہا فائل مال نہیں ہے، فائل تو وہ 200-250 روپے کی فائل بس۔ جی قسطوں پہ جو ہوتی ہے، قسطوں کو پہلے جمع کرتے ہیں، ڈائریکٹ میں جا کے تیسرے سال یا چوتھے سال ہوتی ہے، ان 3 سالوں میں۔ جی یہ بھائی صاحب نے الگ مسئلہ پوچھا کہ آپ ایک قسطوں پہ پلاٹ، کوئی دکان، کوئی پلازے میں کوئی دکان کوئی لے لیتے ہیں قسطوں میں، اب قسطوں میں لینے کے بعد ابھی آپ نے چند قسطیں دی ہیں، اور اس صورت میں کیا بیچا جا سکتا ہے؟ تو اس صورت میں اتنا بیچا جا سکتا ہے کہ جتنی قسطیں آپ نے دی ہیں اتنی قسطیں لے لیں اس سے جو جائز منافع کما سکتے ہیں پیسے پر، وہ جائز منافع اس سے لے لیجیے، جتنی قسطیں دی ہیں اس پر آپ جائز منافع لے لیجیے۔ لیکن آپ ہوتا کیا ہے کہ چند قسطیں دی ہوتی ہیں لیکن پوری دکان کا پیسہ لیتے ہیں، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ابھی چند قسطیں دی ہوتی ہیں لیکن وہ پورے مال کی ملکیت لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ 50 لاکھ کا ہے، اب اس نے قسطیں دی ہیں ابھی 2-2.5 لاکھ، 2-2.5 لاکھ لے لیں، اس پر جو آپ کا خرچہ ہوا اس پر منافع لے لیں، وہ خراجات آپ سارے لے لیں۔ لیکن ابھی آپ نے 1-2 قسطیں دی ہیں اور 50 لاکھ کے اوپر اس کو اور زیادہ کر کے بیچ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں۔ ابھی آپ کے پاس، ابھی آپ مالک بنے نہیں اتنے۔ ایک صاحب نے کہا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا، صحابہ نے بھی یہ پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، کیا سطر میں ہاتھ لگائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہوا الا بضعۃ منہ، وہ تو گوشت کا ایک حصہ ہے نا، جسم کا حصہ ہے، ہاں ناپاک ہو تو ہاتھ لگانے سے ناپاک، وہ ہاتھ ناپاک ہوگا، وضو پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل، اگر دوران غسل سطر کو ہاتھ لگتا رہے، اس کا جواب یہ ہے غسل کس کو کہتے ہیں؟ فرض غسل، ایک بار کلی کرنا، ایک بار ناک میں پانی ڈالنا، ایک بار پورے بدن پر پانی بہانا، یہ فرض ہے۔ ایک بار کلی کرنا، ایک بار ناک میں پانی ڈالنا، ایک بار پورے بدن پر پانی بہانا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار بدن پہ پانی بہانا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، یہ 3 بار سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک بار کلی کرے، ایک بار ناک میں پانی ڈالے، ایک بار پورے بدن پر پانی بہائے، اس کا غسل ہو گیا وضو سمیت۔ اب اس کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے،
نیت کرنا بھی ضروری. غسل کیا تو اس میں خود بخود وضو ہو گیا. جی تشریف رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس میں یہ تھا. انہوں نے پوچھا کہ غیر مسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ ہوتا تھا کہ ایک مجمع میں آتے تھے تو وہاں مشرکین مکہ بھی ہوتے تھے اور مسلمان صحابہ بھی ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اب جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر سلام ہوگا، باقی نہیں ہوگا. اس لیے غیر مسلم کو سلام کرنا چاہیے. تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں غیر مسلم کو سلام کرنا چاہیے. الفاظ کیا ہوں؟ السلام علی من اتبع. ایک صاحب نے کہا کیا اسی طرح جب جواب بھی بس اوقات ہوتا ہے نا غیر مسلم وہ آپ کو سلام کرتا ہے تو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں جواب دینا چاہیے. السلام علی من اتبع الہدی، والسلام علی من اتبع الہدی، سلام کی اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی، تو سلام کا جواب بھی دینا چاہیے. اچھا ایک اور بات یہ غسل کے بارے میں عرض کرتا چلیں. ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ اس نے کلی کی، ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، ایک مرتبہ پورے بدن پر پانی بہایا. اب اس کا غسل ہو گیا، باہر نکل کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن غسل واجب تھا وہ کر لیا جو طریقہ میں نے بتایا. سنت طریقہ کیا غسل کرنے کا؟ پہلے آپ مکمل وضو کریں، پہلے جسم کے اوپر نجاست لگی ہو وہ ختم کر دیں، پھر پورا وضو کریں. وضو کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا، سنت کے مطابق غسل ہو گیا. اب اگر غسل واجب بھی تھا نا تو غسل ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے آج کل کے معاشرے میں نوجوانوں کے ساتھ بھی ہو رہا، بزرگوں کے ساتھ بھی، خواتین کے ساتھ بھی، وہ ایک پیشاب کا قطرہ آ گیا. جب بندہ نہاتا ہے نا تو بدن کو ٹھنڈک پہنچتی ہے تو 1-2 قطرے پیشاب کے آ جاتے ہیں، وہ پھر نہانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل غلط بات. اب آپ 1-2 قطرے اگر پیشاب کے نکل گئے تو آپ بدن کو 3 مرتبہ جہاں پیشاب گرا وہاں 3 مرتبہ پانی بہا لیں اور بعد میں آپ کپڑے بدلیں اور وضو کر کے بعد میں وضو کر کے نماز پڑھیں. دوبارہ نہائیں نہ، دوبارہ نہائیں نہ. ورنہ اگر ایک دفعہ نہا لیے دوبارہ تو پھر آئندہ عادت پڑ جائے گی اور کم از کم یہ بندہ 10 مرتبہ نہا کے نکلے گا باہر. پریشان کیونکہ شک میں پڑ گیا نا، شک میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا بتایا؟ فرمایا یہ پاکی ناپاکی کے دن ایک شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے. ابھی پاک نہیں ہوئے، ایک دفعہ اور، ابھی بھی پاک ہوئے، ایک دفعہ اور. ترمذی کی حدیث سنانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا نام بھی بتایا جو وسوسہ ڈالتا ہے. فرمایا ان للوضوء شیطانا یقال له الولہان، وضو کے لیے ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. ابھی پاک نہیں ہوئے، ابھی یوں ہو گیا، پھر دوبارہ نہ. 3 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیا، 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہا لیا. اب دوبارہ نہیں نہانا، پکے ہو جائیں، نہیں نہانا دوبارہ. مجھے 1-2 قطرے آ گئے تو ٹھیک ہے استنجا کر لیں، یعنی 3 دفعہ پانی بہا لیں، ٹانگوں پر بھی پاک ہو گئے، بس باہر آ جائیں، کپڑے وپڑے بدلیں اور بعد میں وضو کر کے نماز پڑھیں. دوبارہ نہیں نہانا، کسی صورت نہ نہائیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں ورنہ یہ 10 مرتبہ 15 مرتبہ نہا کے باہر نکلے گا، آدھا پونا گھنٹہ لگائے گا، اس کے بعد پاک ہوگا کہیں جا کر. ایک صاحب نے کہا اگر سجدہ صاحب واجب ہو جائے، یعنی کہ واجب چھوٹنے کی صورت میں اور بعد میں سجدہ صاحب کرنا بھی بھول جائے اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً یاد آ جائے تو اس وقت سجدہ کیا کیا جا سکتا ہے یا دعا نماز؟ ایک خود دفعہ پیش آتا ہے درمیان میں نا دوسرا قاعدہ زیادہ تر جو ہوتا ہے نا وہ 4 رکعت والی نماز میں دوسرا قاعدہ واجب، 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے وہ واجب اور آخری قاعدہ فرض ہوتا ہے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے نماز کے اندر. اب وہ آخر میں سجدہ صاحب کرنا بھی بھول جاتا ہے. ایسی صورت کے اندر کب تک سجدہ صاحب کر سکتا ہے؟ عبدہ و رسولہ کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر کے پھر دوبارہ تحیات پوری پڑھنا، یہ سجدہ صاحب کا طریقہ. اب اس نے عبدہ و رسولہ بھی کہہ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا، پھر اس کے بعد پھر اس کو یاد آیا اس وقت سجدہ صاحب کر. ایک طرف سلام پھیر دیا تب بھی سجدہ صاحب کر لو،
دونوں طرف سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا ابھی بھی سجدہ ساتھ کر سکتا ہے، دعا مانگنے لگ گیا لیکن ابھی کوئی عام الفاظ نہیں کہے، تب بھی یہ سجدہ ساتھ کر سکتا ہے۔ جب تک اس نے نماز کے خلاف کوئی کام نہ کیا ہو یہ سجدہ صاحب کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کا سینہ پھر گیا، یہ کسی سے بات چیت کر لی، نماز دوبارہ پڑھ لے کیونکہ واجب چھوٹا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ان کا ایک بزرگ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہوا اور بعد میں بزرگ انتقال کر گئے، تو کیا بیعت ختم تو نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، بیعت ختم نہیں ہوتی، بیعت ساری زندگی جاری رہتی، جو ایک دفعہ کر لی آپ نے کسی بزرگ سے وہ ساری زندگی جاری رہے گی۔ ہاں اس کے بعد بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو کسی اور اللہ والے سے تعلق کر کے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لینا چاہیے، دوبارہ بیعت کرنا نہیں کر سکتے، لیکن ایک بیعت ہو گئی کافی، اس کے بعد ساری زندگی اصلاح کروانا فرض ہے، بیعت سنت ہے۔ آپ ساری زندگی کسی بزرگ کی بیعت نہ کریں نا، گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر اصلاح نہ کروائی نا تو گناہگار ہوگا، کیونکہ بندے کو خود نہیں پتا میرے اندر کیا آئے ہوئے ہیں، کیا برائیاں، کیا گناہ، وہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی اتنے بڑے بزرگوں سے آپ کا تعلق رہا الحمدللہ۔ صاحب نے کہا مسجد میں گھر پر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کی پشت کرنے کی بابت بتائیں، درست ہے یا غلط؟ جی، مسجد میں کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، آپ آگے بیٹھے ہیں، پیچھے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، پشت ہو رہی، سارے نمازی بیٹھے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آپ اکیلے بیٹھے ہیں، پیچھے وہ پڑھ رہا ہے قرآن مجید پڑھنے والے کو چاہیے ذرا پشت سے ہٹ جائے، اور اگر ساری مسجد میں نمازی بیٹھے جیسے رمضان میں ہوتا ہے بہت زیادہ پوری سمے بھری ہوئی ہوتی ہے، پیچھے لوگ نماز قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں لے کے، جائز بے ادبی نہیں، بے ادبی تب ہے جبکہ ایک قرآن پڑھ رہا ہو اور آپ جان بوجھ کر اس کی طرف پشت کریں، حالانکہ آپ اس سے بچ سکتے ہیں، یہ بھی ادب، جہاں ادب کر سکتے ہیں وہاں کر لیجئے، جہاں بس میں نہیں ہے وہاں پکڑ بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا زندگی میں قضا نمازیں ہوں تعداد علم میں نہیں مگر ان کو ادا کرنے کی نیت کیسے کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک طے کر لیں، 1 سال کی نمازیں رہتی ہیں، 2 سال کی نمازیں رہتی ہیں، 5 سال کی نمازیں رہتی ہیں، کوئی ایک 10 سال کی رہتی ہیں، تو آپ نے 10 کارڈ لے لیجئے، وہ پورے سال کے نمازوں کے کارڈ بنے ہیں، نمازوں کے قضا کرنے کا طریقہ، تو اس میں جنوری یکم آپ مثال کے طور پر آ جائے 17 جون 16 جون 17 جون، تو 17 جون کو وہاں آپ کی نماز ظہر عصر مغرب کھانا بنا ہوا ہے، اس میں جو نماز قضا پڑھ لیں ٹک مار کر لیں، ٹک مار کرتے جائیں، 1 سال کے لیے ایک کارڈ کافی ہے، تو آپ 10 کارڈ لے لیجئے اور آہستہ قضا کرنے شروع کیجئے، تھوڑا سا وقت گزرے گا، بس یہی نیت آپ کی ہے، میں فلاں تاریخ کی فجر کی نماز پڑھتا ہوں، فلاں تاریخ کی عصر کی نماز پڑھتا ہوں، یعنی 1 سال کی نمازیں رہ گئی تھی نا، بس آپ ان کو قضا کر لیجیے، بہت آسان، کوئی مشکل نہیں۔ صاحب نے کہا اگر اول وقت فجر پڑھ لی تو اٹھ کر اشراق پڑھ سکتے ہیں اور کب تک؟ جی، فجر کا وقت ہے صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اور اشراق کا وقت ہے سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد سے لے کر دھوپ کے تیز ہونے تک، یعنی تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ اشراق کا ہوتا ہے، تو آپ اس میں اگر آپ بالکل نیند آ گئی، اول وقت فجر کی نماز پڑھی، سو گئے، بہت نیند آ رہی تھی تو ٹھیک ہے سو جائے، جب اشراق کا وقت ہو جائے اٹھ گئے اب اشراق پڑھ لیں۔ جی جی پھر دوبارہ تحیات پوری، جی دوبارہ تحیات پوری کی پوری پڑھی، پوری تحیات پڑھی۔
ایک صاحب نے کہا چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں اور کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جی چاشت کے 2 نفل ہیں. چاشت کے 2 نفل چاشت کہتے ہیں. صلاۃ الضحیٰ جب دھوپ تیز ہو جائے، آج کل دھوپ تو 8 بجے تیز ہو جائے اور سردیوں میں 9 بجے جا کے تیز ہوتی ہے. تو جب دھوپ کا تیز ہو جائے اس وقت سے لے کے زوال سے پہلے تک چاشت کا وقت ہوتا ہے. 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. مغرب کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی غروب آفتاب سے لے کے کتنی دیر تک اجازت ہے؟ جی 1.25 گھنٹہ تو ہر موسم میں، 1.25 گھنٹہ تو ہر موسم میں. اور بہترین طریقہ یہ کہ وہ کیلنڈر لٹکا ہوا ہے سامنے، اس طرح کا کیلنڈر گھر میں رکھ لیجیے. وہ سامنے کیلنڈر لگا ہوا ہے، مفت مل جاتا ہے جامع شفیع سے. کسی کو چاہیے مجھے بتا دیں تو مفت مل جاتا ہے بغیر پیسوں. تو وہ کیلنڈر اپنے پاس رکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کب سے لے کر مغرب کا وقت رہتا ہے. تو گرمیوں میں تقریباً 1.5 گھنٹہ، تو اس کم 1.5 گھنٹہ. کبھی کبھی آج کل جیسے 22 جون آ رہی ہے نا، 22 جون، تو یہ اس سال کا سب سے لمبا دن ہوگا اور سب سے چھوٹی رات ہوگی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دن جو ہے وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے. تو ان دنوں میں 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہے مغرب کا. لیکن عام دنوں میں، سردیوں میں بھی 1.25 گھنٹہ تو پکا، لیکن کوشش کریں اول وقت میں پڑھیں. ایک صاحب نے کہا نہار منہ پانی پینے کے بارے میں بتائیں کہ سنت ہے یا سائنس کے کیا احکامات ہیں؟ جی آج کل نا نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ حدیثیں بڑی بھری ہوئی ہیں. نہار منہ پینے کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے اور نہار منہ پینے کے ممانعات کے بارے میں بھی حدیث نکال لیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ پینا جس بندے کے لیے مفید ہو اس کے لیے درست ہے، جس کے لیے نقصان دہ ہو اس کے لیے نقصان دہ. بعض چیزیں، بعض السر وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں نہار منہ پانی نہ پئیں. بعض جو ہے وہ گردوں کے مریض ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں نہار منہ پانی پئیں، لیکن اتنا پئیں کہ ٹھنڈا تیز نہ ہو. شرطیں لگاتے ہیں. تو ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے. شرعی طور پر نہار منہ پینا بھی جائز ہے اور نہ پینا بھی جائز ہے، لیکن اگر نقصان دے تو پینا درست نہیں ہے. اس بارے میں نے بتایا کہ دونوں طرح روایات موجود ہیں، ضعیف نہیں، پکی روایات نہیں ہیں. لیکن بچنے کی کوشش ہو جائے کہ اگر آپ کی طبیعت نہیں قبول کرتی تو سنت سمجھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں. ایک صاحب نے کہا کسی نماز میں سجدہ صاحب واجب ہو گیا لیکن بھول گیا اور بغیر سجدہ صاحب کے سلام پھیر دیا اور اٹھ کر چلے گئے، کیا اس قسم کی نمازیں لوٹانی ہوں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وقت ہو، بڑا واضح جواب، اگر وقت موجود ہے اس نماز کا، آپ کو پتہ چل گیا، نماز لوٹا لیجیے. اگر وقت گزر چکا تو پھر اب توبہ اور استغفار، کیونکہ آپ نے فرائض ادا کر لیے تھے، واجب چھوٹ گئے. ایک صاحب کا اذان کے تمام کلمات مؤذن کے بعد دہرانا واجب ہے یا سنت ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد لا حول ولا قوت کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا. اذان کے بعد تمام کلمات جو مؤذن کہتا ہے اس کو دہرانا سنت غیر مؤکدہ ہے. یعنی آپ اذان کا جواب دیں تو ثواب ملے گا، نہ دیا تو گناہ نہیں ہے. سنت غیر مؤکدہ. ایک تو یہ جواب ہو گیا، واجب نہیں ہے. ایک سوال انہوں نے کیا ساتھ کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں کہتے ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ترجمہ جب آپ کو آتا ہو نا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ نے بھی کہہ دیا اشہد ان لا الہ. اس نے کہا اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ بھی یہی کہیں گے جواب میں. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، آپ کو بھی یہی کہنا چاہیے. لیکن جب وہ کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، تو آپ بھی آگے سے کہیں حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف. ظاہر ہے جواب تو نہیں بنے گا، ترجمہ آئے گا تب جواب ملے گا. آپ نے کہا آؤ جی آؤ کھانا کھاؤ، آپ کو بلا رہے ہیں آئیے کھانا کھائیں، آپ بھی جواب دیں آئیے کھانا کھائیں. آپ جواب میں کہیں گے جی میں آتا ہوں، جی میں آتا ہوں. وہ کہیں گے بالکل اسی طرح وہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف. اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس کا ترجمہ ذہن میں ہوگا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. لا حول گناہوں سے پھرنا یہ نہیں ہوتا. لا حول
گناہوں سے پھرنا نہیں ہوتا، ولا قوت، نیک کام کرنے کی طاقت نہیں ملتی الا باللہ، مگر اللہ کے ساتھ۔ یعنی آپ نے نماز کے لیے بلایا تو بس اللہ یہ مجھے توفیق دے گا، بس آ جانا، اور نماز پڑھنے چلے گئے تو ٹھیک ہے، اللہ نے توفیق دی، اور نماز نہ پڑھنا گناہ ہے نا تو اللہ نے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا، اب لا حول ولا قوت الا باللہ پورا ہو گیا، جواب پورا ہو گیا۔ اسی طرح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو جواب میں آپ یہ تھوڑے کہیں گے آؤ آپ بھی آؤ کامیابی کی طرف، نا، جواب میں پھر وہی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک صاحب نے کہا مسجد میں امام کا جائے نماز محراب سے تھوڑا سا باہر ہونے کی وجہ اہل یہود سے مخالفت ہے۔ اصل میں انہوں نے کچھ سنا ہوگا نا، کوئی بیانات سنے ہوں گے، کوئی پڑھا ہوگا کہ حدیث وغیرہ میں۔ اصل میں محراب جو ہوتی ہے نا، محراب، نماز امام کو کسی الگ کمرے میں اس طرح نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ مقتدی دائیں بائیں کے مقتدی اس کو نہ دیکھ سکے۔ امام کو کسی الگ جگہ میں، جیسے محراب الگ ہے، اندر کو کھڑا ہو جائے، دائیں بائیں کے نمازی اس کو دیکھ نہ سکے، صرف پیچھے، یہ خلاف سنت ہے۔ اس لیے تھوڑی سی ایڑی باہر رکھتے ہیں۔ اب صرف ایڑی بھی باہر رکھیں گے نا تو وہاں سے لے کے یہاں تک سارے دائیں بائیں کے نمازی اس کو دیکھ سکیں گے، یہ سنت ہے۔ اور اگر اندر کر کے امام کھڑا ہو جائے، دائیں بائیں کو نظر ہی نہ آئے، تو یہ خلاف سنت ہوگا، نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت۔ جامع شفیع کے مسجد میں امام کے پیچھے ایک قالین بچھا ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، جامع شفیع میں وہ جو قالین بچھا ہوا نا، سرخ رنگ کا بڑا سارا، وہ اصل میں مسجد نبوی میں بچھا ہوا قالین ہے جو جامع میں ہدیہ دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ جو قالین ہے ایک یہاں بچھا ہوا ہے جامع شفیع میں، اور ایک مسجد فاضل میں بچھا ہوا ہے، مسجد فاضل میں، اور ٹھوکر کا مسجد ہے، تو وہاں بھی جو امام کے پیچھے جو بڑا سارا قالین، الگ سے قالین کے اوپر قالین بچھا ہوا ہے، وہ مسجد نبوی میں جو قالین اٹھاتے ہیں نا، یعنی بدلتے ہیں، ہر سال تقریباً بدلتے ہیں، جو پرانے قالین ہوتے ہیں وہ ہدیتاً تحفے دے دیتے ہیں مسلمانوں کو نا، بہت سے جن کا تعلق ہوتا ہے آپس میں رابطے ہوتے ہیں تو ان کو دے دیتے ہیں۔ اصل میں وہ مسجد نبوی کا قالین ہے جو وہاں بچھا ہوا، تو ظاہر اس سے تعلق ہے اس مسجد سے، نمازی وہاں پڑھتے ہیں نماز۔ ایک صاحب کا میں نے ایک شخص سے معافی مانگی، اس نے معاف بھی کر دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے دل سے معاف نہیں کیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو دل میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خام خواہ کا بس ہوتا ہے، اس نے دل سے معاف نہیں کیا، ایسی خام خواہ۔ آپ کو دل کا معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ دل کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ایک صحابی کے ساتھ ہو گیا نا، وہ صحابی جہاد میں تھے، غزوے میں، تو سامنے وہ دشمن آیا تو جو ہی صحابی نے تلوار اٹھائی نا، اس نے آگے سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے، صحابی نے گردن اڑا دی، ارے ڈر کے مارے پڑا تھا، گردن تلوار آگے یہ تو کلمہ پڑھنا یاد آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، ان صحابی کو بلایا، حدیث میں ہے صحابی کو بلایا، کہا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں گردن اڑائی؟ تو ان صحابی نے وہی جواب دیا، یا رسول اللہ اس نے ڈر کے مارے پڑا تھا، یا رسول اللہ اس نے ڈر کے مارے پڑا تھا جان بچانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ناراض ہو کر سوال کیا ہے، ہلا شققت قلبہ، ہلا شققت قلبہ، تو نے اس کے دل کو کیوں نہ چیر کے دیکھا؟ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس کے دل سے معاف نہیں کیا؟ ایسی کام ہوا، بیکار بات، یہ تو بدگمانی ہے اس بندے کے بارے میں۔ اس لیے جب آپ نے معافی مانگی، اس نے زبان سے کہہ دیا میں نے آپ کو معاف کیا، بس معاف کیا، بدگمانی نہ رکھے، فائدہ کوئی نہیں۔ اگر اس نے کسی رشتہ دار کو کہا کہ میں نے کوئی معاف شاف نہیں کیا اس کو، ٹھیک، تو بس اب آپ بری ذمہ ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کوئی بندہ اپنی غلطی کی معافی دوسرے بندے سے مانگے اور وہ معاف نہ کرے، یہ معافی مانگنے والا اللہ کے نزدیک بری ذمہ ہو گیا، اس کا بیلنس برابر۔ وہ کہہ بھی دیا نا میں نے نہیں معاف کرنا، تب بھی یہ بندہ بری ہو گیا،
اس لیے جب اس نے آپ کو کہہ دیا نا میں نے معاف کر دیا، بس آپ اس کے اوپر رہیں. اب دوسرا رشتہ دار آ کر بتائے وہ آیا تھا میرے پاس، وہ کہہ رہا تھا میں نے معاف کوئی نہیں کیا، ایسی صورت میں آپ بالکل اس کا اعتبار نہ کریں. اعتبار اس کا کریں جو سامنے کہا. ممکن اس نے کسی وجہ سے کسی حکمت سے یار تم نے اس کو معاف کر دیا اتنی آتی کہ نہیں میں نے معاف نہیں کیا، تاکہ اس کے فساد سے بھی بچ جائے، اس کے شر سے بھی بچ جائے. پتہ نہیں اس نے کس لیے کہا ہوگا. جب آپ کے منہ پر اس نے کہہ دیا نا معاف کر دیا، اب بدگمانی نہ رکھیے، ہم گنہگار ہوں گے کیا فائدہ. یہ سید الاستغفار بتا دیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یاد کرنے کے لیے حوالہ بھی بتا دیں. اس کا جواب یہ کہ آپ یہ پرچہ لکھ کر دے دیجیے ہمارے ریکارڈنگ کرنے والے کو، تو یہ آپ کو حوالہ بتا دیں گے. اس وقت حوالہ میرے پاس موجود نہیں، اگر چاہتے ہوں تو وہ معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی صاحب والی، اس میں استغفار کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر یہ سید الاستغفار بھی لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، اور حدیث کا حوالہ بھی وہاں لکھا ہوا ہے. جمعے سوال کے جمعے کے 2 عربی خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا کرنا افضل ہے یا دل میں بغیر زبان روٹ لائے؟ جی 2 خطبوں کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، 2 خطبوں کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں. نہ زبان چلانی چاہیے نہ ہاتھ اٹھانے چاہیے. دل میں دعائیں مانگیں، قبولیت دعا کا وقت. اللہ یہ کہہ رہے سورہ بقرہ میں جو بیل کی گائے کی خصوصیات بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کی تھی، کیا ہم ثواب کی نیت سے وہ خصوصیات قربانی کے جانور میں تلاش کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب ہے ہرگز نہیں. اللہ ان خصوصیات کے تلاش کرنے پر ناراض ہوا ہے. اللہ ان خصوصیات کے تلاش کرنے پر کیا ہوا؟ ناراض ہوا. انہوں کو اصل بات کیا تھی بیچ میں؟ اصل بات یہ تھی کہ وہ ایک چچا زاد بھائی نے دوسرے چچا زاد بھائی کو ایک لڑکی پسند ناپسند ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا. اب وہ ظاہری نہ ہو قاتل کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بنی اسرائیل کو کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا وہ اس مقتول پہ مارو. یہ جو بندہ قتل ہوا ہے نا اس کے اوپر مارو، یہ زندہ ہو کر یہ بولے گا کہ کس نے مجھے قتل کیا. مقتول پر مارو اس گوشت کا ٹکڑا، یہ مقتول بولے گا. اب چونکہ نیت نہیں تھی نا، ان کی نیت نہیں تھی گائے ذبح کرنے. قال یہ نام آئی قال انه يقول ان بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، عوان بین ذلک، اس کے درمیان کی ہو. پھر اس کے بعد اس نے پتہ کیا قالوا ادع لنا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہو. اپنے رب سے دعا کرو وہ بتائے ہمیں رنگ کس رنگ کی گائے ذبح کریں. اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل کی قال انه يقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، تو وہ گہرے مسٹرڈ کلر کی گائے ہو، گہرا نسواری رنگ، فاقع لونها تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بہت خوش کرے. اب وہ بھی اتنا مان لیتے تو بات نہ آگے بڑھتی. پھر کہنے لگے، پھر دوبارہ تیسرا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هي ان البقرۃ تشابه علینا وانا ان شاء اللہ لمهتدون. اللہ سے دعا کرو ہمیں بتائے وہ گائے کیسی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا گائے کیسی ذبح کرے. ہم ایسے بات ماننے کے لیے بالکل تیار ہے لیکن بتائے تو صحیح نا گائے کیسی ہو. اب جو اللہ نے شرطیں لگائی نا، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. اللہ نے پھر اور شرطیں لگائی. کیا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، وہ کام کاج کرنے والی بھی بیل نہ ہو، گائے نہ ہو. ولا تسقي الحرث، وہ کھیتی کو پانی بھی نہ دیتے ہو، یعنی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو کہ کھیت کو پانی دینے والی گائے یا بیل ہو. یعنی پھر اس کے بعد کیا لا تسقي الحرث ولا شية فيها، اس کے اندر کوئی داغ بھی نہ ہو، رنگ کلر کے اندر داغ بھی کوئی نہ ہو. اب اور کوئی سوال رہا نہیں ان کے پاس کہ قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ حق بات لے کر آئے. میں دیکھا چنانچہ انہوں نے گائے تلاش کرنے کی. آپ خود سوچیں
ایک گائے جوان ہو جائے، ہاں 2 سال 3 سال، اس سے کام بھی نہ لیا جائے، اس کا کلر بھی ایسا ہو، داغ بھی اس میں بالکل نہ ہو، وہ بڑا عقل مند ہے جو پال رہا ہے نا 2 3 4 سال سے، ہاں اسے کام بھی نہیں لے رہا، ہل بھی نہیں جوتتا، اور جناب پانی بھی سیراب کرنے کسی کام میں کھلایا جا رہا ہے اس کو بس، تو مل گئی گائے ان کو، ڈھونڈ ڈھونڈ کر مل گیا۔ اللہ بھی خالق ہے نا۔ تو جب وہ گائے بڑی پیار سے پالی تھی نا انہوں نے، تو پتہ ہے انہوں نے کیا شرط لگائی؟ مفسرین نے لکھا ہے آگے، وہ جو گائے کا مالک تھا اس نے کہا بس مہربانی کرنا، گائے لے جاؤ ذبح کرو، بس اس کی کھال میں نا سونا بھر کے دے دو۔ مفسرین نے لکھا قیمت کیا لگائی؟ اب گائے کبھی دیکھیں، گائے کی کھال اتار کے اس میں کچھ دیکھیں کتنا بھرا جا سکتا ہے سونا، تو یہ سونا بھر کر دے دینا۔ چنانچہ قوم نے سونا اکٹھا کیا، سونا بھر کر دیا، مشکل میں پڑی۔ تو انہوں نے سوال کیا کیا گائے میں وہ خصوصیات تلاش کرنی چاہیے جو بنی اسرائیل نے اللہ سے دریافت کی؟ تو میں نے کیا جواب دیا؟ ان خصوصیات سے اللہ خوش نہیں ہوا، اللہ کیا ہوا؟ ناراض ہوا، اس لیے بنی اسرائیل کی طرح نہیں کرنا۔ ایک صحابہ کا قربانی کے 7 حصوں میں 4 پائے کیسے تقسیم ہوں گے؟ ہم جامع شریعہ میں بھی ماشاءاللہ گائے ذبح کرتے ہیں، خوب گائے ہوتی ہیں، وہاں ذبح ہوتی ہیں ہر جگہ۔ پہلے شام جب شروع میں ہم اس کام کو دیکھتے تھے تو شام کو پایوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، لوگ لے کے نہیں جاتے تھے، یہ آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ شام کو ڈھیر لگا ہوتا تھا پایوں کا، پھر وہ کھال والوں کو دے دیتے تھے، لوگ کوئی آتا تھا لے جاتے تھے۔ اور اب لوگوں کو پایوں کی قیمت اور پایوں کی کیفیت معلوم ہو گئی۔ اب 7 حصے میں سے ہر ایک کہتا مجھے پایا چاہیے، جبکہ گائے کے 4 پائے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ گائے کے کل پائے کتنے ہیں؟ 4، اور حصے دار کتنے ہیں؟ 7۔ اب اس کا طریقہ کیا ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ گائے کا جب گوشت ہو جائے تو کسائی کو کہے گوشت الگ کرے، ہڈیاں الگ کرے۔ پہلے اس گوشت کو تول کر 7 حصوں میں تقسیم کیجیے، اندازہ نہیں، جامع شریعہ میں تول کر تقسیم ہوتا۔ پہلے گوشت کو 7 حصوں میں تقسیم کیجیے، 7 ڈھیریاں لگا لیں، پھر جتنی ہڈیاں ہیں پھر ان کو ڈھیر لگا دیجیے، پھر اس کے بعد جو پائے ہوں تو وہ 4 حصوں میں رکھ کر پھر اتنی وزن کی ہڈیاں وغیرہ کوئی ڈال دی جائے، کیونکہ وہ جو سری ہوتی ہے وہ کوئی نہیں لیتا، سری کوئی نہیں لیتا، پایوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ اور بعد میں نے دیکھا الحمدللہ بعض جگہ یہ کہ انہوں نے پاس بٹھائے ہوتے ہیں کسائی، تو وہ پایوں کو تھوڑا بہت بنا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، اور پھر پایوں کی وہ ہڈیوں کو آرے کے ذریعے ایک دم نہیں ٹوٹتی، وہ آرے لگائے ہوتے ہیں جیسے ہڈیاں کاٹنے والے، تو وہ انہوں نے آرا لگایا ہوتا ہے، وہ پایوں کو بھی بوٹیوں میں ہڈیوں میں توڑ دیتے ہیں، اور اس کے بھی 7 حصے تقسیم، لیکن اس میں تکلف کرنا پڑتا ہے اچھا خاصا۔ اگر کر سکے تو 4 پایوں کو بھی 7 حصوں میں تقسیم کریں، نہ ہو سکے تو پھر اتنی ہڈیاں وزن کی اس کے برابر ڈال دیجیے۔ ایک صاحب نے کہا ایک گناہ کبیرہ کی سچے دل سے توبہ کر لی، پھر بھی اس گناہ کے بارے میں جو دنیاوی سزائیں حدیث میں آتی ہیں وہ کاٹنی پڑ رہی ہیں، اب آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان سے دنیا میں کوئی گناہ ہو جائے، اس کی سزا انسان بسا اوقات توبے کے بعد بھی بھگت رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کسی پر زیادتی کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، ایسے گناہوں کی سزا جاری رہتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا کہ جس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا اس کا حق ادا کرے۔ لوگ حق مار کے تکلیف پہنچا کر اس بندے سے معافی نہیں مانگتے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اس گناہ کے اثرات جاری رہتے ہیں۔ میں فرق بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کا ذاتی گناہ ہے نا وہ توبہ کر لی اللہ اس کے اثرات ختم کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے جو حقوق جو ہے نا پامال کر کے، بندوں کے حقوق پامال کر کے کسی کا پیسہ لیا، کسی کو دکھ پہنچایا، ابھی فلاں، لیکن معافی مانگ کر توبہ اور استغفار کر کے خود مطمئن ہو گیا، اس کے اثرات جاری رہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا؟ اس بندے سے یا معافی مانگ لے، اس کا حق ادا کر لے۔
ایک صاحب نے کہا میں نے گناہ کبیرہ چھوڑ کر سچے دل سے توبہ کر لی، پھر بھی دل کو سکون نہیں مل رہا، کیا کروں؟ اس کا جواب یہ، پھر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ نے معاف کر دی۔ یہ نہیں بدگمانی رکھنی چاہیے اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ یہ توبہ اور استغفار کرنے کے بعد، گناہ چھوڑنے کے بعد، وہ خاص گناہ چھوڑنے کے بعد پھر اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی رکھنا پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا، یہ گناہ کی بات ہے، یہ خود ایک اور گناہ ہے۔ اس لیے دل میں سکون نہ ہو پھر توبہ اور استغفار جاری رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گناہ بھی نہیں ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک گناہ بھی نہیں تھا، کبھی ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ توبہ اور استغفار کیوں کرتے ہیں اتنا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ کہتے ہیں چھپکلی بھی اللہ کی مخلوق ہے، پھر اس کو مارنے کا ثواب کیوں ہے؟ نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، نہیں۔ جو جانور آپ کے لیے نقصان دہ ہو، جو جانور آپ کے لیے نقصان دہ ہو، نقصان آپ کو پہنچاتا ہے، آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ لیکن چھپکلی کے بارے میں، وہ گرگٹ کے بارے میں، گرگٹ کے بارے میں ایک روایت ہے کتاب الحیوان میں، امام جاحظ رحمہ اللہ نے اس حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس کی آگ کو بھڑکانے والوں میں ایک گرگٹ بھی تھا، چھپکلی نہیں۔ اگرچہ جب ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں جانوروں کی تو جو چھپکلی ہے وہ گرگٹ کی نسل میں سے ہے اور گرگٹ چھپکلی کی نسل میں سے ہے، لیکن چھپکلی جو ہے وہ ماحول دوست جانور ہے۔ جتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں گھر میں، صفائی ساری چھپکلی کرتی ہے۔ جب آپ چھپکلی کو مار دیں گے، بالکل نہیں آنے دیں گے، تو کیڑے مکوڑے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے چھپکلی کو مارنا ثواب نہیں۔ ایک صاحب نے کہا میں نے فلاں صاحب کا بیان سنا ہے کہ قضا نماز لوٹانے کے بجائے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ جی، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائے نا ہم وہ مانیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ اگر نمازیں ہو جائیں تو قضا کرنا ضروری نہیں ہے، توبہ استغفار کرنے کافی ہے۔ اس کا جواب یاد رکھ لیجیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، 3 نمازیں لگاتار۔ غزوہ خندق کے موقع پر جامع ترمذی کی حدیث ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عشاء کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضا کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز بھی قضا نہ ہوتی۔ دیکھو نا، بولا کہ ایسے نبی پہ ان کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی، ان کی بھی اللہ نے قضا کروائی، امت کو بتانے کے لیے کہ جب نبی کی نماز بھی قضا ہوئی تھی تو انہوں نے بعد میں پڑھی تھی۔ اگر یہ نبی کی زندگی سے ثابت نہ ہوتا تو آج پھر لوگ یہی کہتے جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کوئی بھی توبہ استغفار کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز قضا کی نہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا کروائی، کیوں؟ تاکہ امت کو سمجھانا تھا کہ پھر کیا کرنی ہے، وہ نماز جو قضا ہو جائے اس کو پڑھتا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقت میں پڑھی۔ پھر عرض کروں گا کہ اللہ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز بھی قضا نہ ہوتی۔ جی، خندق، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، خندق احزاب دونوں ایک۔ خندق کھودتے ہوئے نا نمازیں قضا ہوئی، جی بالکل نہیں، کھودنے میں مصروف تھے، کھودنے میں بھی اور محاصرے میں بھی 23 دن تک محاصرہ رہا، 23 دن تک۔ ایک صاحب کہتے ہیں جب ریکارڈنگ کی تلاوت سے جماعت نہیں ہو سکتی، سجدہ تلاوت کیوں واجب ہوتا ہے؟ جی، ریکارڈنگ سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ آپ ریکارڈنگ سنیں نا موبائل میں تو سجدے کی آیت سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تلاوت ہی نہیں ہوئی تو سجدہ کہاں ہوگا؟ اس لیے بالکل نہیں، ریکارڈنگ سے سجدہ تلاوت نہیں ہوتی۔ نہیں، ریڈیو پاکستان، جو ریڈیو پاکستان ہے نا اس سے نہیں یہ اعلان نشر ہوتا، یہ جو دوسرے جو چینل ہے نا ان سے ہوتا ہے، بیچاروں کو دین کا مسئلہ نہیں پتہ ہوتا۔ ریڈیو پاکستان میں تقریباً اب مجھے ہو گئے 41 سال کام کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہا ہوں۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے میرا قرآن حکیم ہماری زندگی نشر ہوتا ہے، تو ریڈیو پاکستان میں بالکل نہیں ایسا ہوتا۔
41 ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے. وہاں کا وہ ریڈیو آرٹسٹ بھی ہوں الحمدللہ. یہ اب بات ختم ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.